الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و صلاۃ و بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ ایک واجب القدر واجب الاحترام محترم حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دا ایک جز تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ اس آیت مبارکہ دے حصے دے در اللہ رب العزت نے اپنی فطرت کاملہ دا ایک بہت بڑا اصول ارشاد فرمایا۔ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم، فرمایا کہ بے شک اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک وہ قوم اپنی حالت آپ نہ بدلنا چاہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ تے وہ فطرت دے کچھ قانون تے اصول تے ضابطے نے۔ پروردگار عالم کی قدرت کا قانون کائنات عالم کا اشارہ دستور ایک ضابطے کے تحت چل رہا ہے۔ تو سنگت غور کی جاؤ کہ سورج صبح طلوع ہوتا ہے شام کو غروب ہو جاتا ہے، چاند شام کو طلوع ہوتا ہے صبح غروب ہو جاتا ہے۔ کدی کسی نے نہیں دیکھا کہ سورج مغرب والوں طلوع ہویا بھی یا مغرب والوں طلوع ہو کے مشرق چو غروب ہو بھی، کدی کسی نے نہیں دیکھا کہ سورج رات کو طلوع ہو بھی تے چاند دن کو طلوع ہو بھی۔ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کے کچھ قانون نے، کچھ اصول نے، وہ ازل تو لے کے اب تک ہمیشہ اس طرح چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
سنت اللہ دی فطرت کدے نہیں بدلتی. سردیاں دے موسم میں سردی آتی ہے تے گرمیاں دے موسم میں گرمی آتی ہے. کدے کسی نے نہیں دیکھا کہ پاکستان دے اندر جون تے جولائی تے اگست دے مہینے چ سردی آ جائے, دھند آ جائے, برفباری ہو جائے. اور کدے کسی نے نہیں دیکھا کہ دسمبر جنوری فروری سردی دے دنوں دے اندر گرمی آ جائے. کیونکہ قدرت کاملہ دا قانون تے ضابطہ ہے. بہار وچ پھل کھلدے نے, خزاں وچ درخت سک جاندے نے, یہ قدرت دا قانون ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے عزت تے ذلت دا بھی ایک قانون بنایا ہے کہ اللہ عزت کنہاں نوں دیندا تے رب ذلیل کنہاں نوں کردا. وہ قانون اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ دے حصے دے اندر بیان فرمایا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. پروردگار نے فرمایا کہ رب اس قوم, اس قبیلے, اس امت کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ آپ اپنی حالت نہ بدلنا چاہتے. میں آج دا خطبہ جمعۃ المبارک حالات حاضرہ کے مطابق اسرائیل اور فلسطین دے حالات دے واقعات دے امت مسلمہ دے حالات دے اور حالات حاضرہ دے آپ عرض کرنا چاہتا ہوں. میں آج اپنی تہاڈی دکھلی رد دے اوپر ہاتھ رکھنا چاہنا. آج میں نبض دے ہاتھ رکھنا چاہنا کہ آج امت مسلمہ اگر مصری فلسطین دے اندر, کشمیر دے اندر, برما دے اندر, پوری دنیا کے اندر اگر دیکھا جاوے تو اسی کثیر ہون دے باوجود قلیل لوگوں کو بسرے ہوں دی وجہ کی ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر قانون مرتب فرما دیتا. پروردگار نے ارشاد فرمایا تو ہماری مدد بھی کرا گا. یہ بھی ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. فرمایا نہ تے غم کرو, نہ خوف کھاؤ. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, تسی ہی کامیاب ہوو گے جد تہاڈی ہوے گی, مگر شرط ایک ہے. اور شرط کی ہے, اللہ نے فرمایا ان کنتم مؤمنین, اگر تسی مومن ہو. توجہ ہے میرے بل پہ؟ ہو سکتا ہے آج میں تہاڈی وہ جڑی سماعت دی حص ہے وہ دی تسکین تے نہ کر سکا, مگر آج میں اپنا پیغام, اپنا درد دل میں تہاڈے تک پہنچانا چاہتا ہوں. اسرائیل روزانہ فلسطین پہ حملہ کر رہے ہیں. آج جمعۃ المبارک ہے اور پاکستان کے اندر سرکاری سطح سے آج دا دن یوم القدس دے طور پہ منایا جا رہے ہیں کہ آج فلسطین دا دن ہے, آج مسجد اقصیٰ دا دن ہے. میں اس حوالے میں امت مسلمان نے ایک پیغام عرض کرنا چاہنا, اپنا فرض ممبر رسول تے بیٹھا دا حق ادا کرنا چاہنا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. جب مسلمانہ جو تے چڑھے احد کے اندر حالات تھوڑے ناسازگار ہوئے نا تو مسلمان گھبرا گئے, صحابہ گھبرا گئے. اللہ نے فرمایا کہ تسی کیوں گھبرا رہے ہو؟ احد تو پہلے بدر کی جنگ ہوئی تے بدر وچ کافر ہار کے چلے گئے تے او نہیں گھبرائے, انہاں خدا نے احد دوبارہ سجا لیا. تسی مومن ہو کے کیوں گھبرا رہے ہو؟ اللہ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ گھبراؤ تے نہ خوف کھاؤ, تسی کامیاب ہوو گے, مگر شرط ہے کہ تسی مومن ہو. آج اگر ایسی مسلمان شکست کھا رہے ہیں کفر دے کولوں تے اودی وجہ کی ہے؟ یار 80 لاکھ یہودی اگر دنیا دے نقشے تے اسرائیل کو تلاش کرنا شروع کیتا جاوے تو اتنا چھوٹا جا اسرائیل ہے کہ دوربین نال ویکھیا نہ جاوے تو پھر دیکھا جاوے گا اتنا چھوٹا سارا اسرائیل. 80 لاکھ یہودی تے 1.5 ارب مسلمان, اور 80 لاکھ وہ تھوڑے جے یہودی 1.5 ارب مسلمانوں کو کھلونا نہیں دیتے. ایک وہ دور سی جب مسلمان ایسی طاقت سی
کو خوف کھاندیاں سن اج اسرائیل ورگا چھوٹا جا درندہ مسلمانوں کو ڈردا نہیں وہ وجہ کی ہے اج اساں خطبہ جمعۃ المبارک چ وہ وجہ بھی تلاش کرنی ہے تو دا علاج بھی تلاش کرنا ہے اللہ نے قرآن مجید میں اصول بنا دیتا فرمایا میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا حالانکہ رب قدرت رکھتا ہے وہ قدرت اصول نے رب اپنے سنت اپنی سنتاں وچ اپنے اصولوں کی تبدیلی نہیں کرتا فرمایا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا اللہ نے اصول بنا دیتا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا یہ قوم آپ بھی اپنی حالت نہ بدلنا چاہے اللہ فرماتا میں بھی انہی حالت نہیں بدلتا گرامی قدر حضرات ساری اج شکست کی وجہ کی ہے مسلمان کثیر ہون کے باوجود قلیل تے قلت والے لوگوں کو کیوں پسلے آئے اگر اسی ماضی کے اندر دیکھیے سلطنت عثمانیہ خلافت عثمانیہ ایک مسلمان جنہیں 13 بر اعظم نے دنیا پہ حکومت کی تھی 600 سال تک 800 سال تک اس مسلمان نے اسپین کے اوپر حکومت کی تھی پھر وہ کیڑا دور آیا کہ آئی مسلمان یہ اتنی بڑی سلطنت سورج کو غروب کر دیتا گیا اور اگر اسی ماضی قریب کے اندر چلے جائیے تو پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیتے گئے ایک بنگلہ دیش بنا دیتا گیا مشرقی تے مغربی پاکستان کو 2 تقسیم کر کے جس 2 سلطنت علیحدہ کر دیتی گئیاں آج اسی اگر دیکھیے عراق افغانستان دے اوتے غیراں دا تسلط آ گیا وجہ کی ہے تیل دے کوئے ساڈے کو ساڈے کول سونے دے پہاڑ مسلماناں دے کول اصلہ مسلماناں دے کول عرب کی تعداد مسلماناں دے کول اتنے زیادہ مسلماناں دے 60 تقریباً مبالغ پوری دنیا دے اندر مسلماناں دے کی وجہ ہے مسلمان پیش کیوں نہیں رہے کیوں تھوڑے یہ کافر مسلمانوں نے ذلیل کے رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اج جد مسلمان فلسطین کے اندر اتنے 1.5 ارب مسلمانوں نے آواز دے کے پکار رہے ہیں تسی بھی دیکھ رہے میں بھی دیکھ رہے فیس بک دے اوپر میڈیا دے اوپر آگے میڈیا دے وہ بچیاں دی جڑی حالت فلسطین کے مسلمانوں نے دکھائی جا رہے ہیں انہاں بچیاں دا رونا انہاں نوجوان بچیاں دا رونا انہاں مسلمان بیٹیاں دا رونا انہاں نوجوان دا چیخاں عمارتاں دی تباہی شہر غزہ دا سارے ملبے دا ڈھیر بن جانا کہ مسلمانوں دی غیرت نو اج بکھا رہے ہیں اور میں صرف حکمراناں نو نہیں میں ملت اسلامیہ دے ہر فرد نال مخاطب ہر اس ملت اسلامیہ دا ہر فرد مجاہد اسی سارے محمد سپاہیاں مگر میں حکمرانہ تک بھی اور عالم اسلام دے حکمرانہ تک پیغام پہنچانا کر چاہنا وہ کیڑی غلطی ہوگی سارے کو اس کیوں پیش رہے ہیں کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے انہی پیشن گوئی فرما دیتی فرما قرب قیامت اندر میرے نبی نے ارشاد فرما صحابہ کو دور آوے گا کہ سارا کفر عالم کفر مسلمانوں نے یہ پہلے گا جی میں بھیڑ نو بھیڑیا پہ جاتا جی میں بکری نو بگیار پہ جاتا اور عربی دا مقول ہے نا الکفر ملت الواحدہ جڑا کفر ہے وہ ملت واحد ہے کفر ہمیشہ اکٹھا ہو جاتا ہے وہ یہودی ہوئے عیسائی ہوئے وہ یہود ہوئے وہ حدود ہوئے وہ کسی بھی مذہب کا تعلق رکھتا ہوئے کسی بھی عقیدے کا تعلق رکھتا ہوئے جب مسلمانوں کے خلاف ہوئے گا وہ ملت واحد والے جاتے ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں الکفر ملت واحد کفر ملت واحد ہے تو مسلمان بھی ملت واحد اور میرے نبی نے ارشاد فرما 1500 سال پہلے فرمایا آخر دور آوے گا
مسلمانوں کفر پہ جاوے گا جی میں بھیڑ نو بھیڑیا پہ جا رہے. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ حیرت دی جائے کیا اس ایک ویلے اسی تعداد جو تھوڑے ہوں گے قلیل ہوں گے؟ میرے نبی فرمایا نہیں تعداد بھی بہت زیادہ ہوئے گی. اس ویلے دنیا دا تقریباً اد کہہ لو کہ مسلمانہ دے الحمدللہ تے ادھی دنیا میں سارے مذہب والے دی تے ادھے مسلمان 1.5 ارب مسلمان دنیا تے زمین تے 1.5 ارب تو زیادہ واسط رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا تعداد بھی تھوڑی نہیں ہوئے گی. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ غربت آ جائے گی؟ فرمایا نہیں غریب بھی نہیں ہوں گے. اج تیل دے کھوے سونے دے پہاڑ مسلمانہ دی اپنی ملکیت ہے. دنیا دے امیر ترین شہنشاہ عرب دے اندر جا کے دیکھ لو مسلمان نے. میرے نبی نے فرمایا دولت بھی تھوڑی نہیں ہوئے گی. عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا مسلمان ہاتھی ہوں گے؟ انہاں کو اسلحہ بارود نہیں ہوئے گا، انہاں کو تلوار نہیں ہوئے گی. میرے نبی نے فرمایا آبی وجہ نہیں. اج دیکھ لو پوری دنیا دے اندر انہاں کو ایٹمی طاقت ہے، انہاں وچ مسلمان پاکستان ورگا ملک بھی موجود ہے الحمدللہ. میرے نبی نے فرمایا کہ نہ تلواراں دی کمی ہوے گی، نہ خزانے دی کمی، نہ تعداد دی قلت دی کمی. عرض کی یا رسول اللہ پھر مسلمان کیوں پس جائے گا؟ 1500 سال پہلے میرے نبی نے اس بیماری دا میرے نبی نے تشخیص فرما دی اس بیماری دی. میرے نبی نے فرمایا مسلمانوں کو وہن ہو جائے گا. وہن صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ وہن نہیں ہے. توجہ ہے بھائی؟ میں بیماری بھی دسن لگا تے علاج بھی دسن لگا قرآن دی حدیث دے مطابق. میرے آقا نے فرمایا مسلمانوں وہن دی بیماری لگ جائے گی. عرض کی تھی یا رسول اللہ وہن کی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ موت دا خوف. مسلمان موت تو ڈر جائے گا. اور جدے کل کدے موت ڈر دی سی اور مسلمان موت تو ڈرے گا. دیوالی نے دوسری وجہ بیان فرمائی. فرمایا مسلمان اصل جو دنیا دار ہو جائے گا انہوں دنیا میں پیار ہو جائے گا. اور مسلمان کے صاحب ایمان جن کو دنیا دلہن دی طرح سج کے آئی تے انہیں ٹھکر مار کے آخیا کہ نا میں پہلے کتیا ہوں. میرے نبی نے فرمایا کہ ایمان والے مسلمان دنیا دار ہو جاؤں گے. سید عالم نے فرمایا موت دا خوف ہوئے گا. اور صاحب ایمان جنہوں رب نے پیغام دیتا سی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جنہوں رب نے فرمایا سی تو میری راہ چ مر کے ویکھ جنہوں وہ زندگی دیواں گا جڑی کدے ختم ہی نہ ہوئے. اور مسلمان موت تو ڈر جائے گا. اج کفر کی اجازت ہے. کفر نے سانو آج تے دسیا یہود تے منود نے. علامہ اقبال نے بہت دیر پہلے ساری نبض دے ہاتھ رکھ کے سانو بیماری دسی سی کہ کفر تے یہود تے منود چاہتے نے کہ آج جڑا مسلمان موت تو نہیں نہ ڈردا. ادھر ایک کوئی علاج ہے کہ روح محمد اس کے جسم سے نکال دو. ادھر جسم وچوں روح محمدی نکالو. ادھر جسم وچوں عشق محمد نکالو. انہاں موت دا خوف دو. ادھر سینے دے اندر دنیا دی محبت ڈال دو. نوجوانوں اج ساری ملت نو ٹک ٹاک تے لگا دیتا گیا. میری ملت دے نوجوان بیٹی تے بیٹیاں نو ٹک ٹاک تے لگا دیتا گیا. کوئی بھی یوٹیوب تے تسی اسلامی ویڈیو بھی کھول کے دیکھ لو تے پہلے بچی کو بچہ آ کے پیغام دے گا کہ پہلے ٹک ٹاک تے مینوں لائک کرو, مینوں پیسے بھیجو, پہلے میری ویڈیوز دیکھو, میری فحاشی دیکھو. ملت کو کیڑے پاسے لگا دیتا گیا. یہ قوم سی جنہیں ساری کائنات کی رہبری تے رہنمائی کرنی سی. کدے بزرگاں نوں یاد ہوئے کہ گانا گان والے نوں میراثی تے بانڈ کیا جاتا سی, بانڈ کیا جاتا سی. میراثی گانا گان والے لوگ عزت دار لوگوں کے برابر نہیں سن, بیٹھتے زمین تے بیٹھتے سن. اج
اج انہاں گانا گان والے نوں اینی عزت تے مرتبہ دے دیتا گیا کہ انہاں گلوکار دا انہاں نوں سرکار دا نام دے کے او پروٹوکول دیتا جا رہا ہے جڑا عالم دین میں نہیں دیتا جا رہا، علماء نوں ذلیل کیتا جا رہا تے گانا گان والے نوں سرکار کہہ کے پروٹوکول میڈیا تے بھی دیتا جا رہا، اور جڑا اسلام دی گل کرے انہوں میڈیا تے ذلیل کیتا جا رہا۔ اقبال نے فرمایا سی یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے جسم سے نکال دو۔ آج جڑا پکھے پیٹ 313 سال بدر دے میدان ہے، بولیا جی میں تواڈے ضمیر نوں جھنجوڑن لگا ایمان والو، میں تہاڈی تاریخ یاد کرا لگا تسی کون سو تے تسی کی بن گئے ہو۔ 313 پیٹ تے پتھر بندے تے 1000 کا مقابلہ کیتا، وہ مسلمان جڑا تعداد 3000 تے 2 لاکھ کا مقابلہ، تعداد 3000 تے مقابلہ 2 لاکھ دے نال تے پھر بھی فتح لے کے آوے۔ کیوں؟ پیٹ تے پتھر فاقہ کشی، تلوار ٹوٹی، کھجور دیاں ٹہنیاں دے نال لڑن آوے۔ کیوں؟ اقبال نے فرمایا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے جسم سے نکال دو۔ اللہ فرمایا تیری حالت نہیں بدلنی تو نمازاں جتنیاں پڑھنیاں پڑھ رہے، میں قسم ہے محمد کی کفر تیری داڑھی کو نہیں ڈرتا، تو داڑھی ایک مٹھی کی بجائے 2 مٹھیاں رکھ لے انہوں فرق نہیں پیدا، تو ساری رات نماز پڑھ کفر نہ ڈر نہیں لگتا، جتنے مرضی حج کر کے آپ کفر تینوں نہیں روکے گا، تو ساری زندگی خیرات کر کفر نہیں روکے گا۔ یورپ، اسپین، امریکہ، تسی انہاں دے گرجا گھر تے انہاں دے معبد خرید کے عبادت خانے خرید کو تے مسجداں تعمیر کرو تو انہوں کافر نہیں روکے گا، تسی تسبیحاں پڑھو کافر نہیں روکے گا، کیونکہ کفر نہ تو ہاڈی داڑھی کو ڈردا ہے، کافر نہ تیری نماز نال غرض ہے، نہ تیری تسبیح کو ڈردا ہے، نہ وہ تیرے سجدیاں تے محراب دے متھے دے محراب کو ڈردا ہے۔ کفر ڈردا کدے کو نہیں، رسول کو ڈرتا ہے، جب تیرے ہاتھ کے تلوار آ جاتی ہے کفر پھر لرز جاتا ہے، کفر ادو ڈرتا ہے جب تیری ایمان کی غیرت زندہ ہو جاتی ہے، جب تینوں مسلمان تیرا ماضی یاد کرایا جاتا ہے نا تو کون ہوتا ہے تو کی بنا دیتا گیا ہے، پھر کفر نو ڈر لگتا ہے کہ تیرے ملت اسلامیہ دا نوجوان صلاح الدین ایوبی تے محمد بن قاسم نہ بن جاوے، آسان پیغام دیتا جا رہے نہیں، اسلام تلوار نہ نہیں سی پھیلیا، اسلام اخلاق نال پھیلیا سی۔ میں یہ تسلیم کر رہا کہ اسلام صرف تلوار نہ نہیں اخلاق نال بھی پھیلے رہے، مگر اسی تلوار تو انکار تے نہیں نہ کر سکتے، تو اسلام دے 5 جز نماز، کلمہ، روزہ، حج، زکات تے 5واں تے سارا کچھ ہو گیا تے 6واں تے جہاد ہے نا۔ قرآن چ جہادیاں دی کنیاں سینکڑوں آیات کیویں نکال دے ہو؟ نوجوانوں، فلسطین فتح کرنے والے صلاح الدین ایوبی کا قول بڑا مشہور ہے، انہیں آخیا سی مینوں نہیں پتا کہ اسلام تلوار نال پھیلیا کہ اخلاق نال پھیلیا ہے، ہاں مینوں یہ ضرور پتا ہے کہ اسلام دی جدوں بھی حفاظت ہونی ہے تلوار دے نال ہی ہونی ہے، حفاظت تلوار نال ہی ہوگی، یہ نہیں پتا کہ اسلام اخلاق نال پھیلیا کہ تلوار نال، مگر حفاظت تلوار نال ہوے گی۔ کفر تیری تلوار کو ڈردا ہے، کفر ڈردا تیرے مجاہد کو، تیرے ممتاز قادری کو ڈردا ہے، اور ڈردا تیرے عامر چیمہ شہید کو، اور ڈردا 313 کو، اور ڈردا انہاں 313 تے انہاں 3000 کو جڑے 2 لاکھ کا مقابلہ کر دے سن، اور ڈردا محمود قدمی کو، اور ٹیپو سلطان کو ڈردا ہے، اور ڈردا حضرت عمر بن عاص کو، اور ڈردا ہے حضرت خالد بن ولید کو، کفر تیرے
بھیڑ دی طرح آگے لگا لیتا نا کفر رو، کفر دے اندر اتنی جرت نہیں توڑا مقابلہ کر سکے. تسی او مسلمان ہو مگر فرق کی وجہ کی اسی اج بکھر گئے، ساڑھے چک اتحاد ختم ہو گیا. اسی بر آدمہ دے ہوتے حکومتہ کرنے والے اسی ایک دے بے عمل ہو گئے، ساڑھے سینہ جو خدا دا خوف نکل گیا. میرے نبی دی بارگاہ سے جدو آئے نا تے کوئی کالا آج تو سبحان اللہ نہیں بولنی میں پتہ ہے. میں ایک شعر پڑھے تو سوال سبحان اللہ کرنی میں سناواں گا پر میں اپنا درد دل تے بیان کر لوں. میرا سینہ پیسنے پڑے گا اختیار. فلسطین کی جڑی حالت ویکھ لیا، مسلمانوں کی جڑی حالت ویکھ لیا تے میں جدو اپنی تاریخ پڑھنا ہاں پھر میرے دل خون دے آنسو روتا ہے. اسی کی سامنے اسی کی ہو گئے، سانو کی بنا دیا گیا. میرے نبی دی جدو بارگاہ آئی نا تے سلمان فارسی سی، سلمان فارس دے رہنے والے، سہیب رومی سی، بلال حبشی سی، عطاس نینوائی سی، ابو ذر غفاری سی، طفیل دوس قبیلے دا دوسی سی، یار ابی حاتم تائی دا بیٹا او تائی قبیلے دا سی. میرے نبی دی بارگاہ جدو آئے تے زماد ازدی قبیلے دا سی، سراقہ جاشمی قبیلے دا سی. کوئی عربی سی، کوئی عجمی سی، کوئی رومی سی، کوئی شامی سی، کوئی مصری سی، یار کوئی حبشی سی، کوئی رومی سی، کوئی ایرانی سی، پر ہے بھائی سی. تے بھائی ایک دا سی انما المؤمنون اخوہ، فرمایا مومن بھائی بھائی ہے. مومن او پاویں مصر دا ہوئے، پاویں فلسطین دا ہوئے، پاویں عراق دا ہوئے، پاویں افغانستان دا ہوئے، پاویں مصر دا جس پہ آیا مسلمان ہوئے، او پاویں ترکی دا مسلمان ہوئے. میرے نبی نے اصول دے دی فرمایا انما المؤمنون اخوہ. او ایک دے بھائی بھائی سن، ہن تے کالے گورے رومی ایرانی شامی مصری، او ہن تے علیحدہ علیحدہ علاقے آوے. پر جدو پانی دا ایک پیالہ ہوتا ہے پیاسے سات ہوتے ہیں نا سارے مار جاتے ہیں پانی نہیں پیندے کہ میرا بھائی پی لگے. وہ ایک سیری آ جاتی ہے نا جدو صدقے دی پکنے دی سیری مدینہ تے جواب ہے تے محلے دے 10,000 ہوتے ہیں تے 10 جو دھوم کے پہلے دے گھاری آ جاتی ہے. وہ ایک دے بھائی بھائی نے کہ اپنے بھائی تو ساریاں قربانیاں دینے واسطے تیار ہوتے سن. ایک جو کٹھے سر اللہ نے قرآن سے اصول دیتا. بڑا قرآن اسی نہیں بولے سبحان اللہ. میں پہلے بیماری عرض کر رہا ہوں پھر علاج آخر پھر کرا نا. پہلے میں تشخیص کر لوں. حکیم دا کام ہوتا ہے، طبیب دا کام ہوتا ہے پہلے بیماری دی تشخیص کر دے پھر تجویز کر دے. تشخیص کی ہے ساڈا اتحاد توڑ دیتا گیا. انگریز نے ایک اصول بنایا سی بڑے صغیر دے اندر کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول. انہوں نے علیحدہ کرو، لڑاؤ تے انہاں تے حکومت کرو. آج بھی ساتھ پہ وہی اصول ہے. سانو ترکی، شامی، عراقی، فلسطینی، کشمیری، حجازی، اجمی، عربی علیحدہ علیحدہ کر دیتا گیا. ساری شناخت مسلمان ختم کر کے سانو قومیت، وطنیت تے سانو لسانیت دے اندر بانٹ کے ساڈے تے اج غیر حکومت پہ کر دینے. نوجوانوں اللہ نے کی فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و رسولہ. سنی ماں کا پتر بولے سبحان اللہ. جدے سینے چ میری گل اتر رہی ہے وہ بولے سبحان اللہ. جب لگتا ہے کہ میں تشخیص ٹھیک کر رہا ہوں بیماری کی وہ بولے سبحان اللہ. اور میں آپ نہیں کر رہا، میں قرآن کے حدیث جو کر گیا. 1500 سال پہلے میرے نبی نے تشخیص کر دیتی تھی. سانو صرف علاج کرنے کی لوڑ ہے، دوائی کملی والے دس گئے نہیں. اساں بس دوائی لینی ہے، تشخیص بھی ہو چکی ہے، قرآن جو تجویز بھی کر دی گئی. میں بس وہی نشاندہی کرنے لگا. اگر اسی اج دوا استعمال کر لئیے کہ اج بھی غالب اسیاں وانتم العالون ان کنتم مومنین. اللہ فرماندا ہے غالب تس کی آؤ گے، بس مومن تے بنو. اللہ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و رسولہ. فرمایا اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، ولا
تنازعوا، لڑو نہ، لڑو آج کی ہو رہے حجاز والے مصر پہ حملہ کر رہے، ایران والے سعودی عرب سے دشمن، سعودی عرب والے ایران کے دشمن، ترکی والے کسے تو دشمن کے کوئی ترکیاں دا دشمن، فلسطین ہے جو مسلمان بیٹھایا دے کشمیر کے اندر ماما رو رہی ہیں، اسے تے کان دے جو بھی نہیں دیکھ دی، میری ملت کا نوجوان ہوتا نا کہتے محمد بن قاسم، تے محمد بن قاسم حجازی سی عرب دا رہنے والا سی، تے بیٹی دی عزت لٹی گئی سی آ ساڑھے سندھ دے اندر بڑے ساڑھیوں دے اندر، تے بیٹی نے کسے جاندے رائی نو پیغام بھیجا سی جے تیرا عرب وچوں گزر ہوئے نا اوتھے تے کسے مسلمان حکمران نو دسی کہ عجم دے اندر ایک بیٹی دی عزت لٹی جا رہی ہے، تے محمد بن قاسم 17 سال دا نوجوان عرب جو ٹریا سی ایک بیٹی دی عزت بچانے واسطے عجم دے اندر آیا، جے کوئی ہوے اج بھی محمد بن قاسم ورگا اج رات نو نوجوان ساون لگیا ٹک ٹاک تے یوٹیوب تے فیس بک تے ویڈیو ویکھ کے تے سو جاتا ہے، تے فلسطین دی حالت ویکھ کے کہتا بہت برا ہو رہا ہے، بہت غلط ہو رہا ہے، تے اگلی ویڈیو تو انڈیا دا گانا سنا ہے، تینوں بھول جائے کہ میری مسلمان بیٹی نال کی ہو رہا ہے، کیونکہ تو انڈیا دا گانا سن لیا نا، تیرے کنا تے تیری اکھاں نوں لذت دے دتی گئی، تیرا ضمیر مار دیا گیا، اللہ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و رسولہ ولا تنازعوا، اطاعت کرو رب تے رسول دی تے لڑو نہ، اگے رب نے ارشاد فرمایا فتفشلوا، اللہ نے ارشاد فرمایا بکھرو بھی نہ، ہوئے گا کی وتذھب ریحکم، اللہ فرماتا ہے یہ تسی ہو کے نہ بکھر گئے تے رب فرماتا ہے میں تہاڈی ہوا بگاڑ کے رکھ دے گا، اج میں ساڈی اج ہوا نہیں بگڑ گئی، اج مسلمانوں دی ہوا نہیں بگڑ گئی، ہے کوئی ساڈا پرسانے حال ہے کوئی ساڈا حال پوچھن والا، اللہ فرماتا ہے بس صبر کرو ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والے دے نال ہے، یہ تے پیغام ہو گیا نا فلسطین دے مسلمانوں واسطے کہ بس پر تیرے میرے واسطے کی حکم ہے، اسی سبحان اللہ بول دے نہیں مکھی تکلیف، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تسی لڑو نہ ولا تنازعوا فتفشلوا، لڑو نہ، اگر تسا غور کیتا وے جدوں مستری مکان بنانا ٹھیکیدار ریت اوتھے پئی ہوندی، اٹا ادھر پئی ہوندی، سیمنٹ اوتھے رکھیا ہوندا ہے، تے جدوں مزدور تے مزدوری کردا ہے تے مستری جدوں مکان بناون لگدا ہے نا ادھروں اٹ لے کے آوندا ہے ادھروں ریت لے کے آوندا ہے ادھروں سیمنٹ لے کے آندا ہے تے اس سیمنٹ دے نال اٹاں نوں جوڑدا ہے، علیحدہ علیحدہ چیزاں جوڑ کے تے اکٹھا مکان بنا دیندا ہے، سبحان اللہ، آ جڑا اتحاد ہے نا اے او سیمنٹ ہے، سبحان اللہ، او جڑا علیحدہ علیحدہ چیزاں نوں ایک کر کے تے ایک مکان بنا دیندا ہے، اس مکان اس مسجد دے اندر اٹاں بھی لگیاں نے، ریت بھی لگی ہے، سریا بھی لگیا ہے، سیمنٹ بھی لگا ہے، مگر سارے نے جوڑ کے کنے رکھے ہے سیمنٹ نے، اس سیمنٹ اتحاد ہے، کوئی عربی کوئی اجمی کوئی کالا کوئی گورا کوئی غریب کوئی امیر، جے کدے مسلمانوں نے اتحاد دا سیمنٹ لگ جائے سورج کتنا گرم ہے کہ جب سورج یا لہراں کٹھیاں ہو کے ایک جگہ آمن تے ساری دنیا نو ساڑ کے جلا دے ہونے، پر سورج دیا کرنا علیحدہ علیحدہ بکھر کے دنیا تے روشنی دے رہی ہیں نا تے ایک تنکا بھی نہیں سڑدا، تے جے تساں کدے ویکھیا ہوئے اپنے بچپن چوں موٹا جہا شیشہ ہوندا سی او جے دے نال سورج دی شعاواں نوں کٹھیاں کر کے تے اسی کاغذ تے ڈال دے ساں تے کاغذ سڑ جاندا سی، ہے نا، پتہ چلے جدوں کٹھے ہو جائیے نا جدوں اتحاد ہو جائے، ساری بیماری یہ بھی ہے کہ سامنے کتے دنیا دار کر دیتا گیا، سانو گانے پر لگا دیتا گیا، سانو بد عمل کر دیتا گیا، سانا اتحاد توڑ دیتا گیا، سانو پکھیر دیتا گیا، سانو جسمانی نہیں سانو روحانی بیماریاں لگا دیتی گیا، سانے جسمان جو روح محمد نکال لے گئے، عشق رسول نکال لے گیا،
میرے نبی نے ارشاد فرما مسلمان ایک عبادت کی طرح نہیں سارے مسلمان حضور نے فرمایا کہ ایج کر کے نا اپنی انگلیاں ڈال کے دونوں ہاتھوں دیا اس طرح میرے بل ویکھیا جی اس طرح انگلیاں ڈال کے میرے نبی نے فرمایا کہ میں ایک دوسری نو مضبوط کر دیے نا مسلمان انج ایک دوسرے نو مضبوط کر دے انج مضبوط کر دے مسلمان یہ میں ایک دوسری نو مضبوط کر دی گئی ایک تے ساڈا اتحاد توڑ دیتا گیا ساڈے وطن علیحدہ کر دیتا گیا ساڈی زبان علیحدہ کر دیتی گئی آج کوئی جتنی مرضی عربی زبان بول لینا تے لوگ کہتے ہیں مولوی ہے تے تھوڑی جی انگلش کا جملہ بولے تو لوگ کہتے ہیں بہت پڑھیا لکھیا بندہ آج ساڈے علم دا معیار ہو گیا جڑا انگلش بول لوے وہ علم والا ہے جڑا عربی بولے وہ مولوی ہے وہ عالم نہیں وہ علم والا نہیں وہ مولوی ہے اساں اپنے معیار تبدیل کر دیتے ساڈے معیار بدل دیتے گئے ساڈی زبان علیحدہ کر دیتی گئی ساڈے وطن علیحدہ کر دیتے گئے نوجوانوں یہ اندر ایک اور بھی بیماری ہے وہ بھی عرض کراں کدے حکمران ہوتے سن عزت والے تے غیرت والے اج حکمراناں دی غیرت ایمان ہی ختم ہو گئی مگر یہ بھی قصور ساڈا نا حجاج بن یوسف کتنا ظالم انسان سی کہ 1 لاکھ مسلمان بے گناہ مسلمانوں نے اپنے ہاتھ دی تلوار نال قتل کیتا جڑی اودے ہاتھ دی تلوار سی 1 لاکھ مسلمان بے گناہ نے شہید کیتا تے جڑے انہیں کروائے ہون گے وہ کتنے ہون گے اتنا ظالم بادشاہ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا سی کہ اگر ساری امت اپنے منافق علیحدہ کر کے اکٹھے کر لین کہ اسی بس ایک حجاج بن یوسف علیحدہ کر لئیے کہ ساڈا ایک منافق ساری امتاں دے منافقاں نال بھارا ہوے گا او حجاج بن یوسف جدے دور دے اندر دنیا لگ کے رہ گئی ایک دن ممبر تے جمعہ دا خطبہ دیون واسطے بیٹھا تے کسی نے ممبر دے اوتے پرچی لکھ کے رکھی حجاج بن یوسف جو ممبر تے بیٹھا کہ انہیں پرچی کھول کے پڑھی تے پرچی دے اوپر لکھیا سی تو بھی بادشاہ ہیں تو بھی خلیفہ ہیں تے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی خلیفہ ہیں انہاں دے عدل تے انصاف دے نال اپنی حکومت چلائی تو ظلم دے نال چلا رہے تو نہیں عدل تے انصاف نال حکومت کر سکدا حجاج بن یوسف نے جدو رکا پڑھیا جدو وہ پرچی پڑھی پہ انہیں ایک جواب دیتا کہنے لگا اے میں عمر فاروق دیا مثالاں دین والے جدو خلیفہ عمر سی نا ادو عوام ابو ہریرہ ورگی سی تسی ابو ہریرہ ورگے بن جاؤ کہ میں عمر فاروق ورگا بن جاؤں جس طرح دی قوم ہوئے گی اس طرح دی انہاں دے اوتے حکمران مسلط کیتے جاون گے یہ ساڈا بھی قصور ہے ساڈی بد عمالیاں کہ ساڈے اوتے بد اعمال حکمران مسلط کر دیتے گئے اسی اگر اپنا آپ درست کر لئیے تو علامہ اقبال نے فرمایا سی فضائے قدر پیدا کر نہیں بولے سبحان اللہ فضائے قدر پیدا کر قدر والی فضا پہ پیدا کر اور جڑی میدان فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتاب اندر کتاب اب بھی آج بھی فرشتے کتاب در کتاب آ سکتے ہیں اور تم بدر والا میدان تے بنا او مومن تے بان میرے تیرے سیاہی کوٹ دے کلندر دے لاہور دے درویش نے عرصہ دراد پہلے آپ نے فرمایا سی آپ تجھ کو بتاؤں میں آپ تجھ کو بتاؤں تاریخ امم کیا ہے اقبال نے فرمایا آمد تاریخ امتان دی دساں کہ امتان دی تاریخ یہ ایک کو مصرے کی سارے فلسفہ بیان کر دیتا فرماتے ہیں آپ تجھ کو بتاؤں میں تاریخ امم کیا ہے شمشیر و ثنا اول داؤس و رباب آخر کہتے ہیں جدو کوئی امت ترقی کر دیئے تو دے ہاتھ میں جب تلوار ہو دیئے شمشیر و ثنا اول وہ دے ایک ہاتھ چ تلوار تے ایک ہاتھ چ نیزہ ہوتا ہے اول اے ہوتا ہے قوما دا امتان دا عروج ایک شروع ہوتا ہے
پہلے ہوندا کی ہے تاؤس و رباب آخر انہاں دے ہاتھاں وچ سرنگیاں آ جاندیاں ساز آ جاندے نے میوزک آ جاندے ہے ڈانس آ جاتا ہے ناچ آ جاتا ہے گانے آ جاتے ہیں فنکار تے گلوکار تے میراثی آ جاتے ہیں اس قوم دے اندر اس قوم چ بے حیائی آ جاتی ہے پھر قوم کے زوال آتا ہے تے جے عروج ویکھنا ہوے تے شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر یہ تیرا اول شمشیر سی تلوار سی آؤ ہن میں تہاڈا اول بھی دساں کیویں ہوندا سی